اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام پے در پہ 4 پیڑھیاں ہیں جو کہ عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہیں۔ تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ کل کے دن ہم نے بات کی تھی قصے کے بارے میں کہ قرآن کریم میں قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں، قصوں کا مقصد کیا ہے۔ آج کے دن ہم اس سورت کو، سورہ یوسف کو شروع کرنے سے پہلے یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی ہے، اس سورت کے نزول کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب ہم کسی بات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر جب ہم جان لیتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف جیسا کہ عام طور پر مفسرین نے کہا 10 نبوت کے بعد یا 10 نبوت میں نازل ہوئی ہے۔ 10 نبوت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرے، اس طرح سے 10 سال گزر گئے تو اس کو کہا جاتا ہے 10 نبوی، یعنی 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی۔ ایک ہوتا ہے ہجری سال، 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، تو وہ کب شروع ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد میں جب آپ نے ہجرت کی تو اس اعتبار سے جو سال آگے گزرے اس کے اعتبار سے وہ گنتی گنی جاتی ہے، لیکن ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نبوی دور کہا جاتا ہے۔ تو سورہ یوسف یہ 10 نبوی میں نازل ہوئی ہے، 10 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ سال ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکہ کے اندر انتہائی سخت سال ہیں، انتہائی سخت سال، یہاں تک کہ 10 نبوی کے اندر 10 نبوی کا جو سال ہے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا معنی ہوتا ہے غم والا سال۔ اس سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنے زیادہ غم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آئے کہ آپ بہت زیادہ اندر سے آپ یعنی دل برداشت آپ ہو گئے۔ مخالفین اور جو دشمن تھے قریش کے لوگ، ان کی دشمنی اور ان کی مخالفت تو اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 سہارے تھے، ایک ابو طالب تھے اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا اسی سال انتقال ہوا، پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور اگرچہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ممکن مدد انہوں نے کی۔ اسلامی دعوت کے جو بھی دشمن تھے، جو بھی مخالفین تھے، ابو طالب اللہ کے نبی کے سامنے ایک دیوار بن کے ان کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک قریش کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر دست درازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن ابو طالب کی وفات ہوئی اور اس کے بعد میں ایسا جیسا کہ کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ قریش نے بدتمیزی اور اسی طرح سے یعنی جو بھی آپ کہہ لیں کہ کس طرح سے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں۔ یہ معاملہ ہوا اور اس کے پھر کچھ وقت کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ بیوی تھی کہ جو آپ کے لیے گویا کے زخموں پر مرہم رکھنے والی اور آپ کو دلاسا اور تسلی دینے والی خاتون تھی۔ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، پہلا مرتبہ تھا، پہلا تجربہ تھا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں، اللہ ایسوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس وقت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا جو ساتھ دیا اور ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ میں کھڑی رہی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا، اس کی وجہ سے اتنے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، لوگوں نے ہمارے ساتھ میں ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا، کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔
تو حضرت خدیجہ جو تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر دعوت دیتے 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 لوگوں کو بہت زیادہ آپ ان سے نا امید ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ میں مکہ کے باہر جا کے لوگوں کو دعوت دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی غرض سے مکہ کے قریب ایک شہر طائف، آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے، اس امید پر کہ طائف والے شاید میری بات کو مان لیں گے۔ لیکن طائف والوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں بہت ہی برا، بہت ہی یعنی شرمناک انہوں نے سلوک کیا، اور ہر یعنی طریقہ جس سے کہ کسی کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر یعنی گرایا جا سکتا ہے، ہر وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ کے نبی کو گالیاں دیں، آپ کے پیچھے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑایا، لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے تھے۔ یہ سارے معاملات طائف میں اللہ کے نبی کے سامنے پیش آئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ دل برداشتہ تھے، صحابہ بہت زیادہ یعنی اس امید میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کب حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور اس صورت کے اندر، اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی کے سامان رکھے کہ جو تا قیامت ہر مغموم اور ہر یعنی فکر مند اور غم میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے ایک تسلی، ایک حوصلہ، ایک امید کی کرن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر جو قصہ بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے اس سارے معاملات بیان کیے کہ ایک نا امید شخص جو ہے وہ اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر جو حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ میں بدلتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ میں کہ ایک بچہ ہے جو اپنے والد کے پاس میں ہے اور بڑی محبت پا رہا ہے، لیکن حالات بدلے اور ایک حال سے بدل کر دوسرے حال میں آ گئے، ایک آزمائش سے نکل کر دوسری آزمائش میں آ گئے، ایک آزمائش سے نکل کر کامیابی کی طرف چلے گئے، غلامی سے نکل کر بادشاہی تک کا سفر طے کر لیا، تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد میں تنگی، غم کے بعد میں خوشی، جدائی کے بعد میں واپس دوبارہ مل جانا سب لوگوں کا۔ یہ ساری چیزیں قصہ یوسف کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات بدلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا شروع کا دور اپنے والد کے پاس میں ایک اچھا دور تھا، لیکن وہ اچھا وقت ان کے لیے ایک نقصان کا سبب بن گیا، ایک آزمائش کا سبب بن گیا، اس لیے کہ والد کی محبت ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اس والد کی محبت کی بنا پر ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ برے حال میں پہنچ گئے، برے حال میں تھے، وہاں سے نکل کر پھر اچھے حال میں عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اچھے حال میں تھے، محل کے اندر تھے، اچھے حال سے نکل کر پھر قید خانے میں پہنچ گئے، برے حال میں آ گئے، پھر برے حال سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ پھر وہاں سے ملک مصر کے تخت اور بادشاہی کا جو مقام ہوتا ہے وہ ان کو حاصل ہوا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو اس قصے سے بہت ہی زیادہ تسلی حاصل ہوئی۔ اور اہل علم یہی بات کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو غم میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی ٹینشن میں، کسی فکر میں ہو، وہ جو ہے سورہ یوسف کو پڑھ لے، سمجھ کے سورہ یوسف کو پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو حوصلہ مل جائے گا، اللہ سے اس کو امید بن جائے گی۔ ایک تو یہ بات، یہ اس کا پس منظر تھا۔ ایک سبب اور بھی ہے کہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائی کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ قریش کے لوگ، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ کے آخری دور میں، قریش کے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس میں گئے اور ان سے کہا کہ چونکہ آپ لوگ کتاب والے لوگ ہو اور یہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اسی نبوت کی سلسلے کی ایک کڑی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سے پہلے جاری کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پچھلے سارے انبیاء جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں،
تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ ہم اس سے پوچھیں اور یہ اس کا جواب نہ دے سکیں، اور پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ سچے نبی نہیں ہے۔ یہود نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے ان سے یوسف کے بارے میں پوچھو، بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھو کہ بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل وہ کنعان میں رہتے تھے، پہلے فلسطین میں رہتے تھے، وہ ملک شام میں کیسے پہنچ گئے، ملک مصر میں کیسے پہنچ گئے، یہ آپ ان سے سوال کرو۔ ان کا تو اصل وطن کنعان تھا، فلسطین تھا، وہ وہاں سے نکل کر مصر میں کیسے آ گئے، آپ یہ سوال ان سے کرو۔ جب یہ سوال انہوں نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی کہ کس طرح سے یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک لقب جو ہے اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ فلسطین ہی میں رہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا اور وہاں سے نکل کر ان کو مصر کے بازار میں بیچا جانا، اور اس کے بعد میں ان کے بھائی ان کے پاس میں آئے مدد مانگنے کے لیے، اور آخرکار سب وہیں پر جمع ہو گئے اور سارا پورا معاملہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل نے مصر میں سکونت اختیار کر لی۔ تو ان کے سوال کے جواب میں یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیکن وہ لوگ تو اللہ کے نبی کی صداقت کو جانچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی واقعی میں سچے نبی ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس قصے کو بیان کیا اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی جو ان کا سوال تھا، لیکن اس قصے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو حالات آپ کے سامنے تھے، ان حالات میں اللہ کے نبی کو ایک امید کی کرن آپ کو دکھائی گئی کہ آپ نا امید نہ ہوں۔ جیسے یوسف اپنے باپ اور سارے سہولتوں کے ملنے کے بعد ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد میں ان کے اپنوں نے ان کے خلاف سازش کی، اسی طرح آپ کے اپنے بھی ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے یوسف فلسطین سے نکل کر انہوں نے ملک مصر میں پناہ لی، اللہ نے وہاں پر ان کے قدم کو جما دیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے اس شہر سے نکال کر کسی ایسی جگہ پر لے کر جائے گا جہاں پر کہ آپ کے دین کو اور آپ کو قوت حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا۔ اور جیسے پھر یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور انہوں نے صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کیا، آپ بھی صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کریں، آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یہ دونوں بھی اس سے جو ہے مقاصد وہ حاصل ہو گئے۔ تو قرآن میں جب اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی صداقت، آپ کے سچے نبی ہونے کا امتحان کے طور پہ آپ سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اس طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس کی ایک خالی مثال دوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں جب یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ملک مصر کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے الملک، وقال الملک، ہاں اس طرح سے آتا ہے کہ ملک، بادشاہ۔ ملک کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں مصر کے بادشاہ کے لیے، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد میں آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل وہاں پر بس گئے تھے مصر میں اور وہیں پر ہی پھر وہ پھیل گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ مصر ہی میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، وہیں پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، ان کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اور ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور فرعون جو ہے دراصل نام نہیں ہے بلکہ ایک لقب ہے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا مصر کا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں پر فرعون کا لفظ وہاں پر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کیا لفظ آ رہا ہے؟ ملک، بادشاہ۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، مصر کے بادشاہوں کو تو فرعون کہا جاتا تھا، پھر ان کو ملک کیوں کہا؟ ایک جگہ بھی فرعون نہیں کہا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو۔ تو یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں تھا، یہاں تک کہ اس پر تحقیق ہوئی، لوگوں نے ریسرچ کی، وہ زمانہ کون سا تھا اس کے بارے میں جب پڑتال کی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصر کا جو خاندان تھا، قبطی خاندان، مصر کا جو خاندان تھا قبطی خاندان تھا، اس کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں جو اس وقت بادشاہ وہاں پر تھا اور جس خاندان کی وہاں پر حکومت تھی وہ قبطی خاندان نہیں تھا، بلکہ وہ سیریا سے، ملک شام سے آیا ہوا ایک خاندان تھا جن کو ہیگزوس کنگ کہا جاتا ہے۔ تو
وہ فرعون نہیں کہلاتے تھے، فرعون قبطی خاندان کے جو لوگ تھے وہ کہلایا کرتے تھے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں جب یہ قصہ بیان ہوا تو اتنی ایکیوریسی کے ساتھ میں، اتنی بالکل یعنی ایگزیکٹ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی کہ یہ خود ایک قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت کی جو ہے وہ دلیل بن گئی۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور آخر میں یعنی جو بات اس پورے قصے کا جو خلاصہ ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے لیے تھا، ان کے ساتھ میں جو حالات آئے ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس قصے کے آخر میں یہ بات فرمائی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا، جمے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ایسے محسنین کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ مدد جو اللہ تعالیٰ کی آئی، جو اللہ تعالیٰ نے بدحالی سے خوشحالی کی طرف، غلامی سے بادشاہت کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف جو اللہ تعالیٰ لے کر آیا، یہ صرف ان کے ساتھ میں خاص نہیں تھا، بلکہ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کے ساتھ میں جمے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس قصے میں ہم سب کے لیے نصیحتیں، عبرتیں اور انشاءاللہ رہنمائیاں موجود ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی جو آیات ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انشاءاللہ یہاں سے ہم ان آیات کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس پر مختصر جو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو شوق سے، ذوق سے اور رغبت کے ساتھ میں سنیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اسے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔